عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن حکیم سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ حقیقت میں قضاء و قدر کے فہم اور اعتقاد کے نافع اور مفید ثمرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوئے، جس کا بحکم الہی ہم اس کتاب میں اس کا مشاہدہ کریں گے۔ قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے اپنی اور بنی نوع انسان کی حقیقت کو اچھی طرح پہچان لیا، اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ انسان کی تخلیق کی حقیقت دو اصولوں سے وابستہ ہے۔ ایک اصل بعید یعنی مٹی سے پہلی پیدائش، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نان و نقشہ درست کیا اور اس میں روح ڈالی، اور دوسری اصل نطفے سے انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت تھوڑا ہی احسان مانتے ہو۔ آپ کو یہ معرفت اچھی طرح حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اچھی شکل و صورت اور معتدل قامت سے اسے شرف بخشا، عقل، گویائی اور تمیز عطا فرمائی، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا، یعنی تابع فرمان بنایا، اور بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت بخشی اور رسولوں کو بھیج کر اسے شرف بخشا۔ اور انسان کی الہی تکریم کا حسین ترین مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی محبت و رضا کا اہل قرار دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوگا، جس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تاکہ دنیا میں بہترین زندگی گزارے اور آخرت کی نعمتوں سے ہمکنار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی روشنی میں انسان اور شیطان کے مابین جنگ کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ دشمن انسان کے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آتا ہے، اور معصیت یعنی گناہ کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر پوشیدہ شہوتوں کو برانگیختہ کرتا ہے، یعنی ابھارتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے دشمن ابلیس کے خلاف اللہ رب العزت سے مدد طلب کی اور اپنی زندگی میں اس پر غالب رہے، اور قرآن کریم میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے یہ سیکھا کہ آدم علیہ السلام بشریت کی اصل ہے، یعنی انسانیت کی اصل ہے، اور اسلام کا جوہر اللہ کی اطاعت مطلقہ ہے، اور انسانی طبیعت میں گناہ کے وقوع کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح آپ نے آدم علیہ السلام کی غلطی سے یہ سیکھا کہ انسان کے لیے اللہ پر توکل کی ضرورت ہے، اور مومن کی زندگی میں توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ حسد اور کبر سے احتراز کی ضرورت یعنی بچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے ساتھ اچھے طرز تخاطب کی اہمیت کو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے مکرم کیا، یعنی عزت بخشی، تو آپ نے اس کے مطابق زندگی گزاری اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کیا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اصول و فروع اخذ کی، یعنی نکالے، اور ان ائمہ ہدی میں سے قرار پائے جو لوگوں کے لیے راستے متعین کرتے ہیں، اور لوگ اس زندگی میں ان کے اقوال و افعال کو نمونہ بناتے ہیں۔ مزید ہم نہیں بھول سکتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے بھی تھے، یعنی ایک شرف ان کو یہ بھی حاصل ہوا کہ قرآن کریم کی جو وحی تھی وہ لکھا بھی کرتے تھے۔ تو یہ سنہرا سا تذکرہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا، ان کے رشتے کا، جو یہاں پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔
انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے حاصل ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تعلق جو انہوں نے قرآن کریم سے استوار کیا تھا ہمیں بھی عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔